المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. ماشاءاللہ اللہم زد فزد جزاک اللہ خیرا و احسن الجزا. ماشاءاللہ قاری صاحب بہت ہی اچھے انداز میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور بھی بہترین انداز میں قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے عزیز دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بعد کوئی شخص قابل تعریف و لائق ہے تو صرف اور صرف سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نذرانے عقیدت پیش کرنے کے لیے میں مدرسہ حاضہ کے طالب علم محمد زید کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائے اور نعتیہ کلام پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ خواب میں نے عجیب دیکھا، نبی کا روزہ قریب دیکھا. یہ خواب میں نے عجیب دیکھا، نبی کا روزہ قریب دیکھا. پڑھا جو میں نے درود ان پر، بلندیوں پر نصیب دیکھا. پڑھا جو میں نے درود ان پر، بلندیوں پر نصیب دیکھا. ایک خواب میں نے عجیب دیکھا، نبی کا روزہ قریب دیکھا. کھڑے تھے در پہ ادب سے سب ہی، امیر دیکھا غریب دیکھا. کھڑے تھے در پہ ادب سے سب ہی، امیر دیکھا غریب دیکھا. نہ کوئی مسلک نہ کوئی فرقہ، نہ کوئی ہم نے رقیب دیکھا. نہ کوئی مسلک نہ کوئی فرقہ، نہ کوئی ہم نے رقیب دیکھا. ایک خواب میں نے عجیب دیکھا، نبی کا روزہ قریب دیکھا.
کہیں پہ یاسین کہیں پہ طٰہٰ کہیں منیب و خطیب دیکھا کہیں پہ یاسین کہیں پہ طٰہٰ کہیں منیب و خطیب دیکھا ایک خواب میں نے عجیب دیکھا نبی کا روضہ قریب دیکھا پڑھا جو میں نے درود ان پر بلندیوں پر نصیب دیکھا بتاؤ مجھ کو جہان والوں نبی سا کوئی طبیب دیکھا بتاؤ مجھ کو جہان والوں نبی سا کوئی طبیب دیکھا سنا سنا کر نبی کی نعتیں ادب سے جھکتا ادیب دیکھا سنا سنا کر نبی کی نعتیں ادب سے جھکتا ادیب دیکھا در نبی پر پہنچ کے راضی خدا کو خود سے قریب دیکھا در نبی پر پہنچ کے راضی خدا کو خود سے قریب دیکھا ایک خواب میں نے عجیب دیکھا نبی کا روضہ قریب دیکھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ اس طالب علم میں بہت ہی اچھے انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں نعتیہ کلام پیش کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اور بھی ان کو نعتیہ کلام میں اچھی مہارت عطا فرمائے اور بھی اچھے انداز میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ معزز سامعین کرام، میں انعامی جلسے کا آغاز کرنے سے پہلے دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمانان نظام اور ہمارے حافظ افروز صاحب اور انجینئر رفیق احمد صاحب اور دیگر علماء کرام کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اپنے بہت سی مصروفیات کے رہنے کے باوجود ان مصروفیات و مشغولیات کو ترک کر کے ہماری دعوت پر لبیک کہا، اور جتنے بھی والدین یہاں پر آئے ہوئے ہیں ان تمام والدین کا بھی میں تہ دل سے شکر گزار ہوں، ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے ان بچوں کی ہمت افزائی کے لیے یہاں تشریف لائے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے
اور آپ کو دنیا و آخرت میں بہترین سا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ معزز سامعین کرام، انعام جلسے سے قبل میں اس بات کو عرض کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ ہمارے اس مدرسے میں جامعہ سیدنا انس بن مالک میں دیگر مدارس کی طرح ہر جمعرات بعد نماز ظہر انجمن قائم ہوتا ہے۔ الحمدللہ یہاں طلباء کرام قرات میں اور نعت میں اور اسی طرح تقریر میں اپنے مافی ضمیر کو ادا کرتے ہیں، اور اس میں جنہیں تقاریر نہیں آتی وہ طلباء تقاریر سیکھتے ہیں اور طلباء کے سامنے ہمت کے ساتھ اسے پیش کرتے ہیں، اور جن طلباء کو نعتیہ کلام نہیں آتا وہ بچے بھی ہر جمعرات کو محنت کر کے وہ طلباء اپنے مافی ضمیر کو ادا کرتے ہیں۔ تو لہذا میں نمونے کے طور پر چند طلباء کو دعوت دیتا ہوں، وہ تشریف لائے اور اپنی تقریر پیش کریں۔ ان میں سے سب سے پہلے مقرر محمد زاہد علی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائے اور اپنی تقریر پیش کریں۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان بعد نبي لكان عمر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرا معزز سامعین اکرام اور میرے مشفق و مہربان اساتذہ اکرام اور میرے عزیز ساتھیوں، میں اس پر نور اجلاس میں ایک عظیم المرتب شخصیت پر روشنی ڈالنے کی جسارت کر رہا ہوں، جو درسگاہ رسالت اور تربیت گاہ نبوت سے سنگ یافتہ ہے، یعنی وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایسی درسگاہ سے فارغ ہوئے ہیں جس کا مشن دعوت اللہ ہے، جس کا معلم محمد رسول اللہ ہے، جس کا نصاب کلام اللہ ہے۔ یہ وہ مدرسہ ہے جو عملی سرگرمیوں کا مرکز ہے، جو تنظیم و تبلیغ کا مرکز ہے، جو عبادات و تربیت کا مرکز ہے، جو سب صلاح و صلاح جوئی کا مرکز ہے، جو سلطنت و فقیری کا مرکز ہے۔ اس عظیم الشان درسگاہ سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فیضیاب ہوئے۔ اگر آپ تاریخ کے اوراق پلٹیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت، جلالت، قدر و منزلت، فضائل و مناقب روز روشن کی طرح عیاں ہو جائیں گے۔ ان کے ایمان قبول کرنے کا جو داستان ہے اسی پر میں روشنی ڈالنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ برادران عزیز، نور نبوت چمک رہا ہے، آسمان روشن ہے، زمین جگمگا رہی ہے، مشرق و مغرب، شمال جنوب میں ہدایت و سعادت کا اجالا ہے۔ عرش سے برسنے والا نور فرش پر پہننا چاہتا ہے، لیکن کفر و شرک جہالت کو ہدایت پر، ظلمت کو ضیاء پر، سخاوت کو سعادت پر اور سیاہی کو سفیدی پر ترجیح دے رہے ہیں۔ نور نبوت کو ختم کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں، لیکن نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندازن، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندازن، پھونکوں سے چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ وہ حضرات جنہوں نے نور نبوت سے فیض حاصل کیا، تبلیغ کرتے رہے، جوں جوں چھپ چھپ کر جوں جوں دین حق کی روشنی پھیلتی گئی، صاحب بصیرت راہ ہدایت پر آتے گئے، شمع رسالت کے پروانے روز بروز بڑھنے لگے۔ کفار مکہ نے غیر متوقع صورت حال دیکھی تو انہوں نے غریب و ناتواں لوگوں کو اسلام سے برگشتہ کرنے کے لیے جبر و جفا، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے ڈالے گئے۔ برادران عزیز، عرب کی ریت علی زمین کو آفتاب کی چمک آتش بنا دیتی ہے،
اور قریش بھی اپنی آتش انتقام بجا لانے کے لیے اسی وقت کا انتخاب کرتا ہے۔ وہ خدا کی توحید اور مصطفیٰ کی رسالت کا اقرار کرنے والے غریب و ناتواں مسلمان لوگوں کو دوپہر کی آتش بار میں پکڑ کر گھروں سے باہر نکالتے، پھر ان کو آگ اگلتی زمین پر چمٹا کر سینوں پر وزنی پتھر رکھتے۔ کبھی ان کے بدن کو آگ سے جھلسایا جاتا تھا، کبھی ان کے بدن کو گرم لوہے سے داغا جاتا تھا، کبھی ان کو پانی میں ڈبکیاں دے کر ان کا حق پر کام ادا کیا جاتا تھا، لیکن اس کے باوجود اہل ایمان احد احد پکارتے رہے۔ کسی شاعر نے کہا، آئین جوا مردہ حق گوئی و بیان کی، آئین جوا مردہ حق گوئی و بیان کی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں رو و باہر۔ لیکن آج محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے 39 فرقہ غور و فکر میں ہیں کہ معبود حق کے نام لیوا کفار کے شر سے بچنے کے لیے عبادات چھپ کر کرتے رہے۔ ان کو اپنے عقائد اظہار سرعام کرنے کی کوئی اجازت نہیں۔ اظہار حق کے تمام راستے سرد ہو چکے تھے، باطل پوری قوت کے ساتھ حق اور اہل حق پر سرے پیکار ہے۔ رفقا رسالت صلی اللہ علیہ وسلم آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، اچانک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر بشاشت و طمانینت کا آثار نظر آتا ہے۔ بہت دیر یوں گزر جاتی ہے، خدا کے رسول خدا کے حضور میں جھک جاتے ہیں، دریاب پر سر نیاز جھکا دیا جاتا ہے۔ عبد اپنے معبود سے کچھ مانگ رہا ہے، ساجد اپنے موضوع سے کچھ سوال کر رہا ہے۔ کوئی طلب ہے، کوئی تقاضا، کوئی طلب ہے، کوئی تقاضا، ایسی طلب ایسا تقاضا جو خدا اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ مگر جب زمین سے سب مقدس انسان کی پیشانی اٹھتی ہے تو سمجھنے والا سب کچھ سمجھ جاتا ہے۔ اہل زمین، اہل آسمان، حتیٰ کہ گوش پر آواز ہے، لسان نبوت محترق ہوتی ہے اور یہ آواز سنائی دیتی ہے، اے رب کائنات، عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام کو عزت بلوغ عطا کر۔ اسی چند باتوں پر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیرا و احسن الجزا۔ اس کے بعد دوسرے مقرر محمد عفان مدھوگری کو دعوت دیتا ہوں وہ تشریف لائے اور اپنی تقریر پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم